تو آئیے آغاز کرتے ہیں پارٹ نمبر 3 کا، توڑتے قدموں کی زنجیر۔ وہ کچن میں کھڑی شام کی چائے بنا رہی تھی کہ فون کی گھنٹی پر اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ایک امید تھی جاگی کہ یہ فون اسی کا ہوگا۔ اس نے چائے کے نیچے چولہا بند کیا اور مستعدی سے فون کی طرف لپکی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اس کی آواز میں جذبات کی شدت خنک رہی تھی۔ جی السلام علیکم میڈم، گلشن جاوید بات کر رہی ہیں؟ آگے سے ایک مردانہ آواز میں پوچھا گیا۔ جی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ وہ پہلے تو چونک گئی اور پھر سنبھل کر بولی تھی، میں پاکستان ویمن میراتھن ریس کی تنظیم سے علی عمر بات کر رہا ہوں۔ آپ کی رجسٹریشن کنفرم ہو چکی ہے، برائے مہربانی اپنا فارم جمع کروائیں اور ٹریننگ کی تفصیلات جاننے کے لیے اگلے پیر کو ہمارے آفس سے تشریف لائیں۔ شکریہ۔ لیکن ہیلو میری بات سنیں۔ وہ الجھن زدہ سے فون کو دیکھنے لگی۔ میری رجسٹریشن کنفرمیشن، یہ سب کیا ہے؟ میں نے تو کوئی رجسٹریشن نہیں کروائی اپنی۔ ضرور راحیلہ نے کیا ہوگا یہ کام۔ وہ خود کلامی کے عالم میں تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتی چھت پر پہنچی۔ راحیلہ کیا ہو گیا ہے؟ کون سی آفت آ گئی ہے؟ اللہ کی پناہ گلشن، تو کسی دن اپنے تایا سے پٹے گی۔ راحیلہ کی والدہ رضیہ خالہ نے کھڑکی کے پار سے صدا لگائی تھی۔ ارے خالہ، راحیلہ کو بھیج دیں، بہت ضروری بات ہے۔ وہ چڑھ کر بولی تھی۔ اچھا حوصلہ رکھ، بھیجتی ہوں، وہ کہتی نیچے چلی گئی۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے، ایسے چھت پر چڑھ کر واویلا نہ مچایا کر، سیدھے طریقے سے فون کھڑکا دیا کر، لیکن تجھے کہاں سمجھ آتی ہے میری کوئی بات۔ وہ تنفن کرتی سیڑھیاں چڑھتی سیدھا اوپر آئی تھی۔ ارے یار، اس وقت غصہ مت کرو، میری بات سنو۔ یہ تم کیا کاروائیاں کرتی پہ رہی ہو اور مجھے بھی خبر نہیں دی؟ جا کر میری رجسٹریشن کروا دی۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس، اور میرے کاغذات کہاں سے آئے تیرے ہاتھ ہیں؟ بتا مجھے۔ وہ تو کمر پہ ہاتھ رکھے سارے حساب برابر کر رہی تھی۔ ہیں مجھے کیا پتا کون سی رجسٹریشن، کون سے کاغذات، کیسی باتیں کر رہی ہے؟ بہکی بٹکی ہوئی کوئی روح نہ ہو تو گلشن ہوش کر۔ وہ تو خود بھی الجھ کر اسے دیکھنے لگی جیسے کسی پاگل کو دیکھا جاتا ہے۔ ہائے کیا تجھے نہیں پتا؟ ناٹک مت کر، نوٹنکی کہیں کی۔ اے گلشن، اللہ کو مان، مجھے خود بتا، میں کیوں تیری رجسٹریشن کروانے لگی، وہ بھی کاغذات کے بغیر؟ اور کون سا میرے ہاتھ کا رون کا خزانہ لگ گیا جو اب میں حاتم طائی کی قبر پر لات مارتی پھروں؟ راحیلہ اب ذرا ٹھہر کر اسے سمجھانے لگی، جو ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر میری رجسٹریشن کس نے کروائی؟ اسی جملے کو ادا کرنے کے بعد اس نے راحیلہ کو سارا قصہ سنایا، جسے سن کر راحیلہ بھی حیران رہ گئی تھی۔ ایسی پوری اسراریت، بھلا کون گیا تیرے کاغذات کے بغیر تیری رجسٹریشن کروانے؟ میں تو کہتی ہوں گلشن، کتنا سنہری موقع ہے، سب دفع کر اور چلی جا ان کے آفس۔ تیرا دماغ ٹھکانے پر ہے راحیلہ؟ کیسے جاؤں؟ کیا پتا کون ہے، کوئی مذاق تو نہیں کر رہا میرے ساتھ، یا کوئی فراڈ تو نہیں ہے یہ؟ یا اللہ راحیلہ، میں کیا کروں؟ وہ سر ہاتھوں میں گرا کر کوفت زدہ لہجے میں بولی تھی۔ اللہ خیر کرے گا گلشن، ایسے پریشان تو مت ہو، میری ایک بات مان، تو شاہ نواز سے اس حوالے سے بات کر، اسے بتا کہ ایسے ہوا ہے اور کسی نے تیری رجسٹریشن تک کروا دی ہے۔ وہ ضرور تیری مدد کرے گا اور پتہ بھی لگوا دے گا کہ آخر یہ کس کی کاروائی ہے، بس بات طریقے سے کرنا۔ راحیلہ کی بات میں دم تھا، اس کے مشورے اسے ہمیشہ بچاتے آئے تھے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر اسے کال کرتی ہوں، تائی بازار گئی ہوئی ہیں تو نیچے چل میرے ساتھ۔ وہ اس کا بازو تھام کر اسے نیچے لے آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ فون پر شاہ نواز کا نمبر ملا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، تمیز سے، حوصلے سے۔ راحیلہ کی سرگوشی پر اس نے خود کو کمپوز کیا اور پھر بولنا شروع کیا۔ شاہ نواز، کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تم مصروف تو نہیں تھے؟ ہاں، گھر پر بھی سب ٹھیک ہے۔ وہ دراصل مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ آگے ایک دم خاموشی چھا گئی تھی، شاید وہ اس کے جھوٹے اظہار کو سننے کا منتظر تھا۔ ہاں بولو گلشن، خیریت ہے؟ وہ دراصل آج مجھے تھوڑی دیر قبل ایک نمبر سے کال آئی، تائی گھر نہیں تھی تو فون میں نے اٹھایا۔ اس نے ساری تفصیل اسے دینے کے بعد ایک گہرا سانس لیا تھا۔ میں بہت پریشان ہوں، ایک طرف میں یہ موقع نہیں گنوانا چاہتی اور دوسری طرف یہ خوف الگ کہ کہیں یہ کوئی دھوکہ تو نہیں۔ حواس باختہ سی کہہ رہی تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں اپنی طرف سے پتہ لگوا دیتا ہوں کہ یہ کیسی تنظیم ہے، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ کے مختصر جواب پر وہ مسا کر فون رکھنے پر مجبور ہوئی۔ کیا ہوا؟ کیا کہتا ہے؟ راحیلہ کو اس کی حالت دیکھ کر مزید اچنبھا ہوا۔ مجھے نہیں لگتا میری دال کبھی گلے گی، وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو راحیلہ نے آنکھیں نچاتے ہوئے کوفت کا مظاہرہ کیا۔ ایک تو میں تمہاری اس مایوسی سے بہت تنگ ہوں، ذرا سی بات پر ہمت ہار دیتی ہو، بات سنو میری۔
اسے بازوؤں سے تھام کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ خواب دیکھنے والوں میں اور خواب جینے والوں میں صرف ایک فرق ہوتا ہے، خواب دیکھنے والوں میں انہیں جینے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ بھی بات بات پر مایوس ہو جاتے ہیں، اور تم بھی۔ اسی لیے اگر میری کسی بات کو خاطر میں لاؤ تو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہوں میں رحیلہ، تم میری فکر مت کرو، ابھی بس مجھے اس کی کال کا انتظار ہے، دیکھتی ہوں وہ کیا کرتا ہے۔ ایک مہم سی امید دوبارہ جاگی تو اسے یہ فکر بھی بھول گئی کہ آخر اس کی رجسٹریشن کروانے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ سر، یہ ٹورنامنٹ اگر کامیاب ہوا تو بہت پروفٹ ہوگا، بہت زیادہ ایکسپوزر ملے گا، یوتھ میں ہمارا نام بنے گا، پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پر مزید عزت ملے گی۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ہمارا جیتنا بہت ضروری ہے۔ سیکریٹری فائل سے سارے اہم نکات اسے پڑھ کے سنا رہا تھا۔ وہ جو باس چیئر پر مضطرب سا بیٹھا اسے سن رہا تھا، کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ سر، آپ سن رہے ہیں؟ اس کی توجہ نہ پا کر سیکریٹری نے پوچھا۔ رجسٹریشنز مکمل ہو گئی ہیں؟ اس کے سوال پر وہ چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ بورے کوٹ کے آخری 2 بٹن بند کرتے ہوئے اس نے سرسری سا پوچھا جیسے اسے ٹورنامنٹ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جی سر، وہ تو کل ہی مکمل ہو گئی ہیں، اب تو باقاعدہ ٹریننگ شروع کروا رہے ہیں۔ گڈ، سب کچھ اچھے سے کرنا۔ شام کو ارمانی سے میری میٹنگ رکھو، میں نئی ٹینس ٹیم سے ملنے جا رہا ہوں۔ اب وہ آفس کے کوریڈور میں تقریباً بھاگتے ہوئے جا رہے تھے۔ وہ سیکرٹری سے قدرے آگے اور تیز چل رہا تھا۔ کیا عالم بے نیازی تھی! سیکرٹری بلی آ کر پیچھے رک کر سر ہاں میں ہلانے پر مجبور ہوا۔ وہ حسب معمول بہت ہی بے دلی سے ناشتے کے برتن سمیٹ کر کچن میں لے جا رہی تھی کہ تایا نے اس کے چہرے پر چھائی آوازاری کو بغور جائزہ لیا۔ اپنے بڑوں سے اتنا بدگمان نہیں ہوتے گلشن، اکثر اوقات انہیں چھوٹوں کے کچھ فیصلوں میں شر خیر سے زیادہ لگتا ہے تو ہی وہ ان کے فیصلوں کو رد کر دیتے ہیں۔ وہ چائے کی پیالی لبوں سے لگاتے ہوئے اسے بتا رہے تھے جبکہ وہ کچن کارنر پر برتن رکھ رہی تھی۔ مگر تایا جان، کہ چھوٹوں کا اتنا حق بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بڑوں سے اس شر کی نوعیت معلوم کر سکیں، ان خدشات تک رسائی حاصل کر سکیں جو ان کے دلوں میں پنہاں ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غلط ہوتے ہیں، میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کے سمجھانے کا انداز کہیں نہ کہیں شاید ٹھیک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے چھوٹے ان سے بدگمان ہونے لگتے ہیں۔ اگر بڑے چھوٹوں کو اپنے اعتماد میں لے لیں تو اس معاشرے کے کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کتنی زندگیاں خوشحالی میں بسر ہو سکتی ہیں۔ وہ لحاظ اور مروت میں اپنی بات کہہ دینے کی عادی تھی۔ منشا سے اس نے اپنے اندر اٹھتی چیخوں کو دبا دبا کر اپنے آپ کو گٹ گٹ کر مرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، اس بات سے قطع نظر کہ وہ جیتی یا ہاری، مگر وہ اپنے لیے لڑتی ضرور تھی۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہہ ہی نہ پائی۔ ریموٹ ہاتھ میں پکڑے انہیں احساس ہوا وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ بڑوں کے یہی چھوٹے چھوٹے غلط فیصلے چھوٹوں کو بڑی بڑی بغاوتیں کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ہاں تایا ریشم پھوپھو کے ہاں گئے ہیں۔ اشر بائی کی بات پکی کی رسم پہ۔ وہ برتن دھو کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ فون بجا تو اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کان سے لگایا تھا۔ آگے سر چکر کے وہی تھا۔ کیا سچی نہیں؟ مطلب میں سمجھ نہیں پا رہی کہ کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں شاہ نواز۔ اس سے قبل کہ اس کی آواز ٹوٹتی اور وہ شاہ نواز کے سامنے روتی، اس نے فون بند کر دیا۔ وہ الفاظ اس کی بے یقینی میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ اپنی بے ربط دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اٹھی تو اسے ایک دم یاد آیا کہ رحیلہ نے اسے اونچی آواز دینے سے سختی سے منع کیا تھا۔ کچھ سوچ کے ہنستے ہوئے اس نے فون کی طرف دیکھا، لیکن پھر کوئی شرارت اس کی آنکھوں میں چمکی اور وہ بھاگ کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ ہائی میں مر جاواں گلشن، میں اتنی خوش ہوں تیرے لیے۔ اوف، میں کہتی تھی تجھے کہ پھنسا لے اس یانی کو، دیکھا نا کتنے کام کا نکلا۔ ایڑیوں کے بل گھومتے ہوئے اس نے گلشن کے گلے میں بازو ڈالی۔ سچی بتا، خواب سچ محسوس ہو رہا ہے نا؟ دیکھا گل، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، کہتی تھی نا میں۔ جنہیں منزلوں پر پہنچنے کی امید ہو اور جو پرجوش ہو انہیں راستے خود ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بڑی گہری باتیں کہہ جانے کی عادی تھی۔ گلشن بس نم آنکھوں سے اس کا دمکتا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی بہت احسان مندی سے کسی کو دیکھتا ہے۔ ہاں رحیلہ، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ سب تمہارے ساتھ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نہ ہوتی تو پتہ نہیں۔ ابھی وہ کچھ آگے کہتی کہ رحیلہ نے کوہنی مار کر اسے خود کی جانب متوجہ کیا۔ چل یہ سینڈی باتیں کر کے یہ مت سمجھنا کہ میں ٹریٹ معاف کر دوں گی۔ اچھا نہیں بولتی میں، فکر مت کرو، بتاؤ کیا کھانا ہے، میں پیسے دے دوں گی۔ اس نے ہنستے ہوئے حامی بھر لی۔ وہ صحیح معنوں میں پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ تم نے میرے لیے اتنا کیا، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ اس کی گھر واپسی کے بعد یہ پہلی بات تھی جو اس نے کی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم تیاری رکھو، میں کوئی بہانہ کر کے تمہیں وہاں چھوڑ آؤں گا، وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہا تھا۔ لیکن شاہنواز کیسے؟ تایا کبھی نہیں مانیں گے، اور پھر ٹریننگ کے لیے تو روز جانا پڑے گا، تو کیسے کریں گے؟ روشنی کی جھلک دیکھ کر تو امید کے پہاڑ کھڑے کر لیے تھے اس نے، اب وہی سب پہاڑ اس سے ایک سوال پر ریزہ ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔
تم فکر مت کرو، یہ مجھ پر چھوڑ دو، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، تم اپنی زندگی جینے کے لیے آزاد ہو، اور یہ آزادی بھی تمہیں میں دے رہا ہوں جس کے نام کی قید میں تم کب سے گرفتار ہو۔ وہ بنا نظریں ملائے کسی کیفیت کے زیر اثر بول رہا تھا اور گلشن کا دل جیسے سیج گیا۔ یہ کیا؟ تم مجھ پر طنز کر رہے ہو شاہ؟ اس کی آنکھوں میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہر انسان کی طرح آزادی تمہارا حق ہے۔ یہ سب جو بھی تمہارے ساتھ ہوا ہے، میں اس سب پہ شرمندہ ہوں، تم یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ وہ کہتا ہوا اسے اپنے پیچھے شل چھوڑ گیا۔ اسے احساس تک نہ ہوا تھا کہ اس کی سادگی میں کہے جانے والے الفاظ نے گلشن کے ضمیر کو ایک بار پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو شاہ نواز کے ساتھ دھوکہ کرنے پر دل ہی دل میں کوسنے لگی تھی۔ کاش شاہ نواز کی زندگی نے میرے حق میں مشکلات کے پہاڑ نہ کھڑے کیے ہوتے تو آج میں بھی تمہارے آگے مجرم بنی نہ کھڑی ہوتی۔ کاش میں تمہیں سمجھا پاتی کہ مجھے تم سے کوئی لگاؤ نہیں، بلکہ میں تو بس تمہیں ایک فریب کے جال میں پھنسا کر اپنی کامیابی کی پہلی سیڑھی بنا رہی ہوں، تمہارا استعمال کر رہی ہوں، اپنی خود غرضی کی آگ میں تمہیں جلا رہی ہوں۔ کاش۔ شہر کے مشہور ترین اور خوبصورت ترین علاقے کے عین وسط میں کھڑی وہ شاہانہ طرز کی بلڈنگ شہریار خان کی دن رات محنت کے بعد کا پھل تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں پہنچنے کے لیے اس نے اب تک ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ شہریار خان منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا۔ اس کے والد اکبر خان ملک کے امراء میں شمار ہوتے تھے اور اپنے وقت کے نامور بزنس مین اور سیاستدان بھی تھے۔ باپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی بزنس کی دنیا میں قدم رکھا تھا، لیکن وہ مختلف قسم کے کھیلوں میں بھی مصروف رہتا تھا۔ اپنے والدین کا اکلوتا اور اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہونے کے ناطے اس کے کندھوں پر بہت جلدی اس ذمہ داری کا بوجھ عام پڑا جب اس کے والد اکبر خان کا اچانک قتل ہو گیا۔ شہریار کی عمر اس وقت صرف 10 سال تھی۔ وہ مکمل ٹوٹ چکا تھا۔ کھیل کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر اس نے بزنس پڑھا اور باپ کا بزنس سنبھال لیا۔ اسی دوران اسے اپنے جیسے پرجوش اور کھیلوں کے شوقین نوجوانوں کا خیال آیا۔ یہی وجہ تھی کہ شہریار خان اسپورٹس آرگنائزیشن کا نام دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ایک بہترین اور قابل اعتماد پلیٹ فارم بنتی گئی۔ اس آرگنائزیشن سے ٹرین ہو کر نکلنے والے کئی پاکستانی کھلاڑیوں نے مختلف کھیلوں میں پاکستان کا نام بین الاقوامی سطح پر روشن کیا تھا۔ ہر سال مختلف کھیلوں کا ملکی سطح پر مقابلہ کروایا جاتا تھا اور پورے پاکستان سے سلیکٹ ہونے والے کھلاڑیوں کو ٹیم کا حصہ بنایا جاتا تھا اور ان کے درمیان مقابلہ کروایا جاتا تھا جس میں دیگر مختلف آرگنائزرز بھی شامل ہوتے تھے اور بہترین پرفارمنس میں کھلاڑیوں کو انعام، میڈلز اور پھر آفیشیل ٹیم کا بھی حصہ بنایا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کارنامہ مانا جاتا تھا۔ شہریار کی یہ آرگنائزیشن پاکستان کی بہترین سپورٹس آرگنائزیشن مانی جاتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر سال اسی کے تربیت یافتہ کھلاڑیوں کی قومی ٹیم میں شمولیت کی جاتی اور دیگر ممالک کے ساتھ مقابلوں میں بھی حصہ دیا جاتا۔ آج شہر بھر سے سلیکٹ ہونے والے افراد کی باقاعدہ ٹریننگ کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور اگلی صبح ایک نیا میدان سجانے کے لیے شہریار اور اس کی آرگنائزیشن تیار تھی۔ میں نے آپ سے عمر پر کوئی چیز اتنی ضد کر کے نہیں مانگی۔ آپ نے میری تعلیم رکوائی، میں خاموش رہا کہ آپ کو میری زندگی میری تعلیم سے زیادہ عزیز تھی۔ یہ آپ کا حق تھا کہ آپ کی اولاد پر آنچ بھی نہ آئے۔ میں اب تک آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتا آیا ہوں ابو، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اس سب سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی جان لے لے گی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، فرتے جذبات سے اس کا سانس بھی پھول رہا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے جیسے دیوار کے ساتھ سر مار رہا تھا کیونکہ اس کے والدین گلشن کو ٹریننگ کے لیے بھیجنے سے انکار کر رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بضد تھے۔ پہلے تائی کچھ پگھل گئی تھی، لیکن پھر تایا نے انہیں دھمکایا کہ اگر گلشن باہر نکلے تو شاہ نواز کی جان بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور ان کے لیے وہ دونوں بہت اہم تھے۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں شاہ نواز کی زندگی میں ایسے کئی فیصلے نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، صرف اور صرف اپنوں کی خاطر۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا مجھے شوق نہیں ہوگا کہ میرا اکلوتا بیٹا کچھ پڑھ کر کچھ بن جائے؟ کیا مجھے شوق تھا کہ تجھے دھکے کھاتے دیکھوں، کہ آج تو پائی پائی کے لیے ایک گیند پلہ اٹھائے پھرتا ہے، کہ تجھے کوئی ٹیم کا حصہ بنا دے کیونکہ تیرے ہاتھ میں صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ثبوت نہیں کہ تجھے بھی کوئی اچھی نوکری مل سکے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہر رات بے سکون اور بے چین سوتا ہوں میرے بچے۔ اپنے باپ کی بے بسی کو سمجھ، اپنے بڑے ماں باپ کی محبت کو سمجھ، وہ نحیف سی آواز میں کہہ رہے تھے۔ شانی تائی سسکتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ میرے بچے، میں تجھے کھونا نہیں چاہتی، وہ لوگ بہت بہت خطرناک ہیں، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ہمیں برباد کرنے کی۔ امی، ابو، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے، مجھ پر ایک دفعہ اعتبار کر کے دیکھیں، ایک موقع دے کر دیکھیں۔ ہم آخر کب تک یوں ڈر ڈر کر جیتے رہیں گے؟ کیا ہماری اگلی آنے والی نسلیں تک اس خوف کے زیر اثر رہ کر ایسے ہی گٹ گٹ کر جیتی رہیں گی؟ کیا ہمیں اس ڈر کا سامنا کر کے اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے؟ آج آپ جو بھی کہیں ابو،
میں یہ کفر توڑ کر رہوں گا، میں اس سفر میں اس کے ساتھ ساتھ رہوں گا، اسے آنچ تک نہیں آئے گی۔ اور رہی میری زندگی کی بات، تو اب وہ زندگی اور موت تو اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، نہ ہی پیچھے سے کسی نے اسے آواز دی تھی۔ بس تائی نے تایا کی طرف دیکھا تھا، ایک موہوم سی امید لے کے۔ آپ روکے نا، اسے کچھ کریں، وہ منمنائی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، جانے دو اسے، ویسے بھی اب تمام عمر اس کی حفاظت کا ذمہ اسی کے سر ہے۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھے تھے۔ تم یہاں ہو، میں پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ایسے بولا تھا جیسے ان دونوں میں صدیوں کی بے تکلفی ہو، اور جیسے ابھی کچھ دیر قبل کوئی سالوں کی کھڑی کی گئی مضبوط دیوار گرا کر نہ آیا ہو، اور جیسے سب کچھ بہت اچھا ہو، اور جیسے وہ دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوں، وہ بھروسہ جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تم، اوہ! وہ جیسے کسی گہری سوچ سے باہر آئی تھی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کی پشت پر وہ کھڑا تھا۔ ہاں، میں، تمہاری سیکرٹ جگہ کا علم ہے مجھے۔ یہاں تو تم تب ہی آتی ہو جب تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہوتی ہے، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا اب اس کے برابر میں آ کھڑا تھا۔ شاہ نواز، میں سوچ رہی تھی کہ تم رہنے دینا، تائی تایا کبھی نہیں مانیں گے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بدمزگی ہو۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ اس کے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑے شخص کو اس کی اس ادا پر ایک بار پھر بہت پیار آیا تھا۔ تم اگر دنیا بھی اپنے قدموں میں رکھنے کا کہتی، میں کچھ نہ کچھ کر کے وہ بھی رکھ کر دیتا، یہ بس اس نے سوچا تھا۔ پھر جیسے خود کو سرزنش کی اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اب یہ تو مشکل ہے کہ تم اپنا فیصلہ بدلو، کیونکہ… اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوا۔ کیونکہ کیا؟ اس نے سر اٹھا کر سوال کیا۔ کیونکہ… اس نے لب دانتوں تلے دبائے۔ کیا مسئلہ ہے شاہ؟ بتاؤ مجھے، کیونکہ کیا؟ اس پر وہ تب کر بولی تھی۔ کیونکہ اجازت تو مل گئی ہے، میں نے لے لی ہے، وہ ایک ہی سانس میں روانی سے بولا تو گلشن کو لگا جیسے کسی نے سانس کھینچ کر دوبارہ اس کے جسم میں ڈالی ہو، ایک نئی زندگی سے جیسے اسے نوازا گیا ہو، ایک نئی روح جیسے اس میں پھونکی گئی ہو۔ اور پرندے کو جب آزادی کا پروانہ ملتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے کانوں میں رحیلہ کا کہا گیا وہ جملہ بار بار گونج رہا تھا، توڑ دے قدموں کی زنجیر۔ شاہ نواز کی کہکے نے اس کو ہوش کی دنیا میں واپس لانے میں مدد کی تھی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ دبے قدموں سے اس کے ہنستے بکھرتے وجود کے قریب ہو رہی تھی۔ ہاں بابا، اس کے کہکے اور بلند ہو رہے تھے۔ وہ گلشن کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر ہنستا جا رہا تھا۔ تم پاگل ہو لڑکی۔ وہ بہت عرصے بعد اس طرح دل کھول کر ہنسا تھا کہ اس کی ہنسی نے گلشن کی خوشی کو افسردہ کر دیا تھا۔ یہ شخص بنا کسی مطلب کے میرے لیے یہ سب کر رہا ہے، یہ جانے بنا کہ میں اس کے بارے میں آج تک کیا کیا سوچتی آئی ہوں۔ کیا میں ان خوشیوں کی حقدار ہوں؟ اور آخر میں یہی وہ ایک سوال تھا جس نے اس کو رونے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ شاہ نواز اس کے آنسوؤں کو خوشی کی انتہا سمجھ کر رد کر گیا اور اسے کل کا پلان بتانے لگا۔ اور آسمان پر چاند نے ادھم مچا رکھا تھا، گویا روشنی کی روشنی سے کوئی لڑائی تھی۔ شہر بھر سے تقریباً 100 لڑکیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور اس میں سے 50 ایسی لڑکیوں کا انتخاب ہوگا جن کا اسٹیمنا اچھا ہوگا اور جو کم سے کم وقت میں ریبن کراس کریں گی۔ اس کے بعد ان 50 لڑکیوں کے درمیان بھی مختلف مقابلے ہوں گے، اور آخر میں 10 لڑکیوں کے درمیان ایک فنالے ہوگا جس میں جیتنے والے رنر کو کیش پرائز اور اس کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر ہونے والی مختلف میراتھن میں دوڑنے کا شاندار موقع بھی ملے گا۔ لکڑی سے بنے خوبصورت اور بڑے سے اسٹیج پر کھڑا وہ شخص اس آرگنائزیشن کے آڈیٹوریم میں موجود ان تمام لڑکیوں سے مخاطب تھا۔ اب چونکہ آپ سب اس مقابلے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں جان چکی ہیں، اس لیے آپ کا مزید وقت لیے بغیر ہی میں اس آرگنائزیشن کی شان اور اس کے بانی مسٹر شہریار کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس مقابلے کے بارے میں آپ سب کو مزید آگاہ کریں۔ تالیوں کی گونج میں وہ مسکراتا ہوا اٹھا، اپنے سیاہ کوٹ کے سب سے آخری بٹن کو بند کرتے ہوئے وہ اسٹیج کے زینے چڑھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا تھا۔ گلشن سمیت وہاں بیٹھی ہر لڑکی متحیر سی اسے دیکھنے جا رہی تھی۔ یہ کامیاب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتنے انعام دیتے ہیں نا، ایک تو کامیابی کا زام، دوسرا پھر شخصیت کا وقار الگ۔ واہ قسمت واہ! گلشن کے ساتھ بیٹھی لڑکی تالیاں بجاتے رشک سے کہہ رہی تھی۔ گلشن نے بھی اس کی بات کی تائید سر کو ہوا میں ہلا کر کی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا بیچارہ کزن کب سے گراؤنڈ میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شخص آیا اور مختصر الفاظ میں اس نے اپنا تعارف کروایا، پھر کچھ مزید باتیں بتا کر واپس اپنی نشست پر چلا گیا، لیکن وہ چند منٹ ایسے تھے جیسے ہر لڑکی سانس روکے اسے سن رہی ہو۔ یہ اس کی شخصیت کا وقار ہی تھا جس نے ان سب کو مرعوب کیا تھا۔ سکسیس برنگ اٹس اون چارم۔ یا خدا، شانی، تم گھر نہیں گئے؟ تم چلے جاتے، میں فارغ ہو کر تمہیں بلا لیتی، تمہیں کام ہوں گے، میری وجہ سے کیوں؟ وہ آڈیٹوریم سے باہر نکلتے اسے سامنے سے آتا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، آج کوئی میچ نہیں ہے، بلکہ قسمت سے اس ایک ہفتے پورے میں بالکل فارغ ہوں۔ نو میچ، کیونکہ ہماری چھٹیاں ٹائپ چل رہی ہیں۔
وہ اپنے گزشتہ روز والے لہجے میں ہی بولا تھا۔ اچھا، لیکن پھر بھی کیا تم روز یوں بیٹھے رہا کرو گے؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اب اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ہاں دیکھو گل، اتنا تو کرنا پڑے گا تمہیں، پتہ ہے امی ابو اسی وجہ سے ماننے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں۔ وہ ہواؤں میں دیکھتے سے بتا رہا تھا۔ ایک بات پوچھنی تھی تم سے۔ وہ جیسے کچھ یاد آنے پر رکی۔ ہاں کیا؟ بولو۔ وہ بھی اس کے ساتھ رکا۔ تمہیں پتہ چلا کہ میری رجسٹریشن کس نے کروائی تھی؟ وہ پوچھ کر پھر چلنے لگی، نظر حسنوس قدموں پر جمائے۔ او ہاں، یہ کیا نام ہے ہماری پڑوسن کا؟ رحیلہ، تمہاری سہیلی۔ اس کے ذریعے تم مختلف قسم کے مقابلوں کے لیے اپنی رجسٹریشن کرواتی رہی ہو، اسی وجہ سے تمہارا نام قرعہ اندازی میں نکلا تھا۔ بس مجھے تو یہی بتایا گیا کہ وہیں سے تمہاری ساری ڈیٹیلز انہوں نے نکلوائی۔ اب پوری 100 لڑکیاں پوری کرنی تھی، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا نا اس کے لیے۔ اس نے اپنے لیے بہت زبردست کہانی بنائی تھی۔ ارے زبردست؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ آج میں جا کر اسے بتاؤں گی۔ ہائے میری پیاری سہیلی، دیکھو شاہ، ایسی ہوتی ہیں دوستیں، اور تائی بس مجھے ایسی ہی دھوتی رہتی ہیں۔ وہ شوخی سے کہتی، پھر آخر میں خفا ہوئی۔ وہ بس مسکراتا ہی رہا۔ اتنے میں خارجی دروازہ بھی آ گیا اور وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ کل ایک اور بڑا دن تھا، لیکن گلشن کا دل پرسکون تھا۔ وہ جانتی تھی کچھ مشکل سہی یہ ان 50 لڑکیوں میں وہ اپنا نام آرام سے بنا لے گی۔ وہ ایک عزم سے شاہ نواز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بائک پر بیٹھی تھی۔ یہ مت بھولنا کہ باہر نکل گئی ہو تو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کر لو گی، اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے۔ تمہارے تایا نے صرف اور صرف شاہ نواز کی ضد کی وجہ سے تمہیں وہاں بھیجنے کی اجازت دی ہے، ورنہ وہ ہرگز راضی نہیں تھے کہ تم باہر نکلو۔ تائی حسب معمول اپنے تئیں اسے یاد دہانی کروانے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ سبزی بھی بنا رہی تھی۔ فکر کی ضرورت نہیں ہے تائی، میں چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلاتی ہوں، آٹا گوندتے ہوئے اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ تائی کو اس کے اس انداز پر حیرت ہوئی۔ فوراً پلٹ کر دیکھا تو ان کی طرف اس کی پوچھ تھی۔ واہ بھئی واہ، یہ دوڑ میں تیری زبان بھی بھاگتی ہے کیا، جو تو نے اسے چلانا ہی چھوڑ دیا ہے؟ وہ اس لہجے میں بولی کہ گلشن کی بے ساختہ ہنسی نکلی تھی۔ اس نے پلٹ کر تائی کو دیکھا تو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے اور انہیں بھی احساس ہوا کہ کیا چٹکلا چھوڑا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کر ہنستی چلی گئی، بہت عرصے بعد، بہت کھلکھلا کر۔ آج پھر ایک بہت اہم دن تھا۔ وہ لوگ ریس شروع ہونے کے آدھے گھنٹہ قبل ہی وہاں پہنچ چکے تھے، باقی لڑکیاں بھی آہستہ آہستہ پہنچ رہی تھی۔ شاہ نواز جوس اور پاپ کارن کے پیکٹ خریدتے اپنی جگہ ڈھونڈ کر سب سے آگے والی نشستوں میں سے ایک نشست پر براجمان ہوا تاکہ وہ اسے آرام سے دیکھ سکے۔ آج کے دن اگر وہ سلیکٹ ہو گئی تو اسے امید تھی کہ وہ یہ مقابلہ جیت جائے گی، اس لیے اس نے خود کو بہت سمجھایا تھا اور اپنا حوصلہ خود بڑھاتی رہی تھی۔ گراؤنڈ میں عجب افراتفری تھی۔ مقابلہ شروع ہونے میں ابھی کچھ منٹ رہتے تھے۔ انتظامیہ ہر طرح سے الرٹ تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب لڑکیاں اپنی اپنی پوزیشن سنبھالے کھڑی تھیں۔ پھر ایک اعلان ہوا اور یہ اسی شخص کی آواز تھی۔ اس نے دھوپ میں چندیائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ تازہ دم اور پرجوش لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یہ سب بھی تازہ دم ہو گئی تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ سب کے لیے آج اس وقت اس لمحے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا انعام رکھا ہے۔ اگر آپ دعا کریں گی تو آپ کی دعائیں اثر لائیں گی۔ آپ ہمت سے اور جذبے سے بھاگیں گی تو اس میدان میں کیا، آگے آنے والی زندگی کے ہر مشکل میدان میں آپ ایسے ہی سرخرو ہوں گی۔ یاد رکھیے گا، آج آپ جیتیں یا ہاریں، اگر سچی لگن سے آپ خود کو پر اعتماد کر کے دوڑیں تو پھر اگر آپ ہار بھی گئیں تب بھی آپ اپنی نظر میں جیت جائیں گی، اور اپنی نظر میں جیت جانا بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے لیڈیز۔ وہ اتنی پرتاثیر باتیں کرتا تھا کہ زمینی ہوتے ہوئے بھی آسمانی لگتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ گراؤنڈ کے کنارے پر کھڑے لوگوں میں سے ایک شخص نے الٹی گنتی شروع کی اور پھر گلشن نے نگاہیں کھولی۔ اس کے بالکل سامنے شہریار خان کے آگے وہ کھڑا تھا، جس کی نگاہیں اس کے قدموں پر جمی تھی، جیسے اسے ان کی صلاحیت پر پورا اعتماد ہو۔ تم کر لو گی گلشن، اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ شہریار کا چہرہ دھندلا گیا تھا، صرف شاہ نواز کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے سر کو اس بات میں ہلاتی آہستہ آہستہ قدم بڑھانے لگی، اور اس کے کانوں میں ایک سیٹی گونجی تھی، جس کے بعد وہ ہواؤں میں اڑنے لگی۔ ایک بھیڑ تھی اس کے آگے اور پیچھے، لیکن اس بھیڑ کو چیرتی ہوئی وہ ان 100 لڑکیوں میں تیز آندھی کی طرح تھی۔ شہریار کی نظر آگے بڑھتی ہوئی ان 15 لڑکیوں پر تھی، جن میں سے ایک وہ بھی تھی، مگر اب جیسے اس کی رفتار میں کمی آئی تھی۔ انہیں دوڑتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ تھکنے لگی تھی۔ بہت عرصے بعد وہ اتنا بھاگ رہی تھی، اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اسے پیچھے ہوتے دیکھ کر شاہ نواز اپنی نشست سے اٹھا تھا۔ وہیں شہریار کو بھی عجیب سی الجھن ہوئی تھی۔ یہ کیوں تھک رہی ہے؟ وہ خجل ہوا۔ سر، وہ لڑکی بہت اچھا دوڑ رہی تھی، پتہ نہیں اچانک کیا ہوگا۔ اسسٹنٹ بھی تعصب سے بولا تھا۔ مجھے مائک دو، شہریار نے گلشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اسسٹنٹ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ جی، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اس نے سر کو خم کیا اور مائک شہریار کے حوالے کر دیا۔ کم آن گرلز، آپ یہ کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہی ایک پہلا اور آخری موقع ہے، سنہری موقع ایسے گنوائیں مت۔ خود کو ثابت کریں، ہمت کریں، ہمت، اس نے پرجوش لہجے میں کہا تو لڑکیوں کا جمع غفیر ایک نئے جذبے سے دوڑنے لگا۔ گہرے سانس لیتی گلشن نے کراؤڈ کی جانب دیکھا تو شاہ نواز اپنی نشست پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ کی باڑ انتہائی سنجیدہ لگ رہا تھا۔
گلشن کے دل کو کچھ ہوا، پھر اس نے ایک نظر پھیری اور آسمان کی جانب دیکھا۔ نیلے عنبر پر بادلوں کا راج تھا اور ان بادلوں کو چیرتے ہوئے کچھ پرندے اپنی پرواز کا جشن منا رہے تھے۔ دیکھ، ان پرندوں کی رفتار سے تو بھی اڑ سکتی ہے گل، تو بھی تو بجلی کی رفتار سے دوڑتی ہے۔ رحیلہ کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، توڑ دے قدموں کی زنجیر، توڑ دے قدموں کی زنجیر۔ پس منظر میں کئی ایسی آوازیں گونجنے لگی، یہاں تک کہ وہ سبز ربن کو پار کرتی زمین بوس ہوئی تھی اور وہ فکر مندی سے اس کی جانب لپکا تھا۔ شاہنواز، ہم جیت گئی ہیں، ہم جیت گئے۔ بے ہوش ہونے سے قبل یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ سر، آج میراتھن کی تمام معلومات اور ان کے کارڈز یونیورس سب کچھ بنوانے کے لیے دے دیا ہے۔ 1 ہفتے میں اگلے مقابلے کی تیاری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، اسسٹنٹ نے خوش دلی سے بتایا تھا۔ وہ لڑکی کیسی ہے اب؟ اس نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے الٹا اس سے سوال کیا۔ جی سر، کون سی؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ وہی جو اس میراتھن کی فائنلسٹ بھی ہے اور آخر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہوئے دراز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ شاید اس کا نام گلشن ہے۔ ہاں جی، گلشن جاوید۔ وہ ٹھیک ہے سر، کچھ سوچ کر بولا۔ کیا نام ہے اس کا؟ دراز میں مسلسل کچھ ڈھونڈتے ہاتھ تھمے تھے اس نے سر اٹھا کر اس سے پوچھا تھا۔ جی سر، گلشن جاوید، یہی نام ہے ان کا۔ وہ الجھ کر بولا۔ مجھے مقابلے کی تمام پارٹیسپینٹس کے فائلز لا کر دو۔ وہ حکم جاری کرتا اپنے نشست سے اٹھا تھا۔ پر سر، وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ ہر فائل پر پہلے ہی دستخط کر چکا ہے، جس کا مطلب اب وہ ان فائلز میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی یہ اس کا حکم تھا اور سب پہ فرض تھا کہ اس کے حکم پر عمل درآمد کریں۔ سو چاروں نہ چار وہ سر کو خم دیتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ شہریار کو چنبا لاحق ہوا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ کیسے اس لڑکی کا سامنا کرے گا، لیکن اپنی ماں کے لیے تو وہ ہر قسم کی ذلت برداشت کرنے کو تیار تھا۔ کبھی کبھی روشن اسے چہروں کے پیچھے ایک سیاہ رات جیسا چہرہ چھپا ہوتا ہے، جو رات کی تنہائی میں ہی ظاہر ہوتا ہے اور دن کے اجالوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ آخر گلشن اور شہریار کا کیا تعلق ہے؟ شہریار گلشن کو کیوں کھوج رہا ہے؟ کیا رحیلہ کی منگنی ٹوٹ جائے گی؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے جڑے رہیں کتاب ایرا کے ساتھ۔ کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، کتاب ایرا کو سبسکرائب کر لیجئے مزید کہانیاں سننے کے لیے۔